آل عمران کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 71 تک 3 آیات کریمہ آج کے ہمارے درس میں زیر درس ہوں گی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اہل کتاب کی ایک روش اور ایک طرز معاشرت یا طرز فکر کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید اور اس کے باطل ہونے کو بیان کیا ہے۔ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، مختصر بات ہوگی آج، بس تھوڑا سمجھ لیجیے۔ جب سے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا ہے، تب سے لے کر آج تک اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک باطل قوتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ کسی طرح سے اسلام مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائے۔ یہ ایک بنیادی کوشش ہے جو روز اول سے چل رہی ہے۔ یعنی یہ جو شرار بولہبی ہے، یہ جو فتنہ انگیزی ہے، یہ جو اسلام کو دبانے، مٹانے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک جو تصور ہے، یہ روز اول سے موجود ہے۔ اور اس پر میں آپ کو یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں، بلکہ جب سے دعوت انبیاء چلی ہے تب سے باطل کی کوشش یہی ہے کہ نبی کی دعوت کو دبا دیا جائے اور باطل کی دعوت کو، باطل کے پیغام کو، باطل کے معاملات کو غالب کیا جائے۔ قرآن پاک نے اس بات کو یوں بیان کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، مفہوم دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے 3 دفعہ یہ بات کہی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ٹھیک ہے جی، اس آیت کریمہ میں دین کے غلبے کی بات کی گئی ہے، اور پہلی آیات کریمہ میں مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، باطل قوتوں کی طرف سے پیغام الہی کو دبانے کی بات کی گئی ہے۔ اب ایک ہے جدوجہد باطل کی اور ایک جدوجہد ہے حق کی۔ حق اور باطل کا یہ ٹکراؤ، حق اور باطل کا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا رہنا، یہ روز اول سے ہے۔ اگر اس کو میں یوں کہوں کہ تخلیق آدم سے لے کر کے نفخ صور تک، صور پھونکے جانے تک، یہ حق اور باطل کا معرکہ رہنا ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد جب حکم فرمایا سجدہ رضی کا ان کے سامنے، تو وہیں سے باطل سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس باطل اور حق کا آپس میں دونوں کا جو آمنا سامنا اور مقابلہ ہے، اس کے لیے خلاق عالم نے بیان فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ گویا اس کی دشمنی کو، اس کے باطل ہونے کو قرآن پاک نے روز اول سے بیان کر دیا۔ اب حق اور باطل کی یہ جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ جنگ جو حق و باطل کے درمیان میں ہے، یہ اس کے مختلف طریقے رہے ہیں لڑنے کے۔ یہ جنگ کبھی لفظوں کے ذریعے سے لڑی گئی، لفاظی کے ذریعے سے، کبھی یہ جنگ مادی قوتوں کے ذریعے سے لڑی گئی، کبھی یہ جنگ افرادی قوت کے اعتبار سے لڑی گئی، کبھی یہ جنگ شہرت اور مناصب اور عہدوں کی بنیاد پر لڑی گئی، کبھی یہ جنگ خطوں کی بنیاد پر لڑی گئی، لیکن بنیادی طور پر
اس جنگ میں جو نقطہ تھا وہ یہی تھا، اور نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ باطل غالب آ جائے اور حق مٹ جائے، بس بنیادی نقطہ یہ ہے۔ اب اس کے لیے چاہے وہ بدر کا معرکہ ہو، چاہے تبوک کا واقعہ، خندق کو لے لیجئے یا یرموک میں چلے جائیے، تمام غزوات اور تمام جو سرایا ہیں ان کے اندر ایک ہی نقطہ آپ کو نظر آئے گا کہ باطل یہ چاہتا ہے کہ حق مٹ جائے اور حق یہ چاہتا ہے کہ وہ غالب آ جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حق کی کوشش نہیں ہے، حق کی کوشش بھی یہی ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ اللہ نے یہ معرکے برپا کیے ہی اس لیے تاکہ احقاق حق ہو جائے اور ابطال باطل ہو جائے، باطل کا ابطال لوگوں پر واضح ہو جائے کہ یہ باطل ہے، اور حق کا احقاق ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ پھر یہ جنگیں انداز بدل گیا، اور اب غزوات و سرایا کے بجائے اب یہ صہیونیت یا صلیبیت کی طرف چلی گئی۔ صلیبی جنگیں ہوئی یا اب صہیونیت اپنے پر پھیلا رہی ہے اور ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو عالمی جنگ ہے، یہ عالمی جنگ بھی محض تیل، پانی اور معیشت کی جنگ نہیں ہے۔ اس کو نام چاہے تیل کا دے دیا جائے، نام چاہے معیشت کا دے دیا جائے، چاہے نام آپ اس کو نفسیات کی کہہ دیا جائے، چاہے آپ اس کو الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کا وار کہہ دیں، کچھ بھی آپ کہہ دیں، لیکن اصل چیز اس کے پیچھے کیا ہے کہ کس طرح صلیب غالب آ جائے اور قرآن مغلوب ہو جائے، باطل غالب آ جائے اور قرآن اور حق مغلوب ہو جائے۔ یہ ایک سوچ ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اسی بات کو سمجھایا گیا ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر اس سے پہلے بھی اہل کتاب کی کوششیں رہیں، یہود اور نصارہ کی، کہ وہ مسلمانوں کو مغلوب کریں۔ مغلوب کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، تحریف قرآن کرنے کی کوشش کی، احادیث کے انکار کا فتنہ اٹھایا، قرآن پاک کو اپنے لیے کافی ہونے کا نعرہ لگوایا، مسلمانوں کے درمیان جنگیں کروائیں، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے درمیان شورش برپا کی، فتنے اٹھائے اور مسلمانوں کے درمیان ان کے دراڑیں ڈالی اور تفرقہ بازیاں کروائیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات صرف اسی لیے کیے گئے تاکہ یہ ملت واحدہ نہ رہے اور روح محمدی اس میں سے نکل جائے، اور یہ ایک ہو کر کے ایک جسم کی مانند بن کر کے دنیا میں جی نہ سکے۔ اگر یہ ایک جسم کی مانند بن گئے تو پھر ہمارا جینا محال ہو جائے۔ اس سوچ کی بنیاد پر باطل یعنی یہودیت اور عیسائیت روز اول سے کوشاں ہے۔ ہمارے اس دور میں جا کر کے، میں ماضی کی طرف نہیں جاتا، ہمارے اس دور میں ہم اگر دیکھیں تو خاص طور پر عیسائی اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے، اپنی معاشی طاقت کے ذریعے سے، اپنی دولت اور سرمایہ کے بلبوتے پر مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو غریب اسلامی ممالک ہیں ان کے لوگوں کو پیسے کے ذریعے سے، دولت اور سرمایہ کے ذریعے سے ان کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کو اور اسلام کو چھینا جا رہا ہے۔ ایک طریقہ واردات تو یہ ہے۔ اب اس کے لیے انداز کیا ہے؟ سکولز، ہاسپٹلز، رفاہی ادارے، فلاحی ادارے، این جی اوز، یہ سارے سسٹمز، یہ سارے معاملات بظاہر یہ خدمت خلق ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں خدمت خلق کا پہلو نظر آتا ہے، کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے لیے اس میں خدمت کا بہت سارا پہلو نظر آتا ہے۔ لیکن آپ اپنے شہر کے یہاں پر کرسچن ہاسپٹل میں چلے جائیں،
آپ کا مریض روزانہ صبح بائبل کی تلاوت سنتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ روزانہ صبح بائبل کی تلاوت سن، ان کی دعائیہ تقریر دیکھتا ہے، اور ان کی دعائیہ تقریر میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہوتا ہے. وہاں پمفلٹ، وہاں پر جو ان کا مواد ہے وہ وہاں پڑا ہوا ہے. جس مریض کے ساتھ کسی تیماردار نے ہونا ہے، اس کے لیے وقت گزارنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ کتاب اٹھا لے، کوئی رسالہ اٹھا لے، کوئی اخبار اٹھا لے، کوئی میگزین کوئی اٹھا لے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے. اب جہاں ایک آدمی پریشان حال ہو اور اس کے لیے دعائیہ الفاظ پر مشتمل ایک رسالہ موجود ہو، تو وہ آدمی تو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وارفتگی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس دعائیہ رسالے کو اٹھائے گا اور پڑھے گا، اور اس کی بہت ساری دعاؤں کو یاد کرے گا، اور ان دعاؤں کو یاد کر کے وہ اپنے الفاظ میں اپنی زبان سے ان دعاؤں کو کہے گا. وہ بیچارہ اتنا پڑھا لکھا تو ہے نہیں، اتنا سمجھدار اور دلائل سے مزین تو ہے نہیں کہ یہ اے خداوند کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے خداوند، اے بگڑی بنانے والے، میری بگڑی جو ہے وہ اس کو سیدھا سنوار دے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ دعائیہ کلمات میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اس بیچارے کو تو نہیں پتہ. یہ ایک سلسلہ ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مشنری ادارے ہوں، رفائی ادارے ہوں، سکولز، اس طرح کے جو ہاسپٹلز یا این جی اوز، یہ سارے کے سارے ان کے بہت سارے مقاصد، اور ان میں سے ایک اہم ترین مقصد کیا ہے کہ ان کی وساطت سے، ان کی بدولت مسلمانوں پر اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا، مسلمانوں کے لیے اپنی ہمدردی کا، اور اسی ہمدردی اور غم گساری کے نتیجے میں انہیں اپنا مقصد اور اپنا مشن پہنچانا. آپ کے ملک کے اندر بہت سارے اسکولز ہیں جہاں باقاعدہ طور پر اس طرح کی دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں، جہاں لازم ہے، ان اسکولز میں لازم ہے کہ جو مناصب ہیں، عہدے ہیں، ان عہدوں پہ کوئی مسلمان نہیں آ سکتا. یہ قانون ہے ان کا، مشنری اداروں کا ایک قانون ہے کہ ان کے عہدوں اور مناصب پہ ٹیچر مسلمان ہو سکتا ہے. وہ بھی ان کی ترجیح نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے، ہوتے بھی ہیں. لیکن جو مناصب ہیں، عہدے ہیں، ان پہ صرف اور صرف غیر مسلم ہو سکتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ پالیسیز وضع کرنے والے ٹیچر نہیں ہوتے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں کہ ٹیچر اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ نہیں ادا کر سکتا؟ اگر ایک ادارے میں، ایک اسکول میں، ایک اسکول ہے، اس اسکول میں نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک ٹیچر کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اسے جواب دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہاں پر جاب کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، آپ نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے پیش نہیں کیا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن اسی ٹیچر کو پابند کیا جاتا ہے کہ صبح دعائیہ تقریب میں آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ سوچئے تو صحیح، باطل کہاں سوچتا ہے. ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی. آپ کے شہر کے اندر ایسے اسکول موجود ہیں، آپ کے شہر کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں، پر تو کفریہ طاقتیں بالخصوص یہودی اور عیسائی، ان میں سے یہودیوں سے بھی زیادہ عیسائی اس بات کے لیے کوشاں ہیں. یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار دیا جائے. یہودی مسلمانوں کو کافر نہیں بنانا چاہتے، یہ بات ذہن رکھیں، بڑا فرق ہے. یہودی کافر مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے کوشاں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ فضول کام ہے، اس محنت میں نہیں لگنا، مسلمانوں کو مٹا دو. عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی تعداد کو بڑھاؤ، اسی لیے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، اسی لیے وہ جو ہے وہ اپنے سرمایہ کو خرچ کرتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی خدمات جو ہے وہ دوسرے شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر جو ہے ان کو مہیا کرتے ہیں. کیا آپ کے ملک کے اندر ایسی ڈاکٹرز اور ایسے لوگ نہیں آئے کہ جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں اور جو ہے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے ملک کے اندر آ کر کے 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال آ کر خدمات کی ہیں اور ایک عرصہ دراز سے خدمات کر رہے ہیں؟ بعض تو وہ ہیں کہ جن کی میتیں یہاں سے گئی ہیں.
بات سمجھ میں؟ اس لیے دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو دعویٰ ہے وہ کبھی بھی کسی دور میں بھی غلط نہیں ہوا۔ قرآن نے اپنے دعوے کو دو انداز میں پیش کیا، ایک باطل کی کوشش، ایک حق کا اظہار۔ باطل کی کوشش یہ ہے کہ حق کو مغلوب کر دے، اللہ کے نور کو بجھا دے، اور حق کی کوشش یہ ہے کہ وہ غالب آئے، اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ یہاں پر ان آیات کریمہ میں یہی بات سمجھائی گئی۔ دیکھیے جی، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ اب اندازہ کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے حالت یہ ہے، اللہ حضور کو ان کی جماعت صحابہ کرام کو کہہ رہے کہ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے؟ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور جانتے نہیں ہیں۔ توجہ، بس گمراہ تو وہ پہلے ہی ہیں، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں ہمارے نزدیک، ان کے اپنے نزدیک نہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں ان کی گمراہی کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے اتمام حجت کی جا رہی ہے کہ ہر طرح سے ان کی گمراہی ان پر پوری طرح ثابت اور صادق آ جائے، تاکہ کل کو قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ بات سمجھی؟ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یہاں پر اہل کتاب کو خطاب کیا گیا کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو۔ حالانکہ تم، دیکھیے یہاں یہ جملہ جو کہا گیا کہ اے اہل کتاب تم آیات الہی کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو، اس گواہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس گواہ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم غلط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ اگر تمہارا دل یہ گواہی نہ دیتا تو تم دعوت مباہلہ کو قبول کرتے۔ ہے ذہن میں بات؟ پچھلا سبق ذہن میں ہے نا؟ دعوت مباہلہ کو قبول کرتے۔ تم نے دعوت مباہلہ کو قبول کیا اس لیے نہیں کہ تم جانتے تھے کہ یہ نورانی چہرے جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تمہارے لاٹ، تمہارے پادری، تمہارے بڑوں نے یہ کیا کیا تھا؟ اگر تباہی چاہتے ہو تو ان کے دعوت مباہلہ کو قبول کرو، ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ، مصالحت کر لو۔ تو تم نے جو مصالحت کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ تم غلط اور یہ صحیح۔ اب اسی بات کو اشارتاً مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا اے اہل کتاب، جب تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ہیں، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تو پھر آیات الہی کا انکار کیوں کرتے ہو؟ سیدھا سیدھا زبان سے بھی اقرار کر لو، مان لو۔ ایک مطلب تو یہ، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وانتم تشہدون کا، کہ تم گواہ ہو۔ اس کا ایک اور عجیب نقطتاً مطلب لیا گیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب یعنی اے عیسائیو، تمہیں جب اللہ نے انجیل عطا کی تھی اس میں تورات کے اسباق موجود تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اسی انجیل میں اللہ نے تمہیں پیغام دیا تھا اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے کہ جو کہ احمد ہوں گے۔ اب تم پچھلی کتاب کے بھی گواہ ہو اور آنے والے نبی کی نبوت پر بھی تم گواہ ہو۔ یہ گواہ اللہ نے تمہیں بنایا تھا، یہ گواہ اللہ نے تمہیں اس منصب پہ اللہ نے تمہیں پہنچایا، بٹھایا۔ اب اتنا بڑا منصب اور اتنا عالی منصب تمہیں اللہ نے دیا، پھر بھی تم اللہ کی باتوں کا اور اللہ کے احکامات کا اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ دونوں باتوں کو مطلب سمجھ گئے؟ ایک ہے دل سے تم مانتے ہو، یہ بھی ایک گواہی ہے، اور دوسرا مطلب مفہوم یہ ہے کہ ایک منصب اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اس منصب کو چھوڑ دیا تو اس کی ناقدری کی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ تیسری بات فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ دیکھیے، سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کرنا اس دور میں
ایک بہت بڑا وار ہے جو کہ میڈیا کا ہے، اور میڈیا وار میں ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا اس بات کو، کہ وہاں پر موجود ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ جھوٹ سب سے بڑا سچ نکالنا چاہیے، وہ جھوٹ ہی سب سے بڑا، جیسا کہ یہ ایک وبا ہے، جس میں ہم مبتلا ہے، اس کو اتنا بولو کہ لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہی سچ ہے، یہ بالکل حق ہے۔ اور اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود وہی صہیونیت اور صلیبیت کی طرف لے جانا۔ ہمیں مجبور کیا جائے گا، یہ آج سے کئی سال پہلے بزرگوں نے کہا تھا، ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم ان کا کہا مانیں۔ ہم اپنی مرضی سے جی نہیں سکیں گے، ہم اپنی مرضی سے قانون نہیں پاس کر سکیں گے، ہم اپنی مرضی سے قانون پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو قبول نہیں کر سکیں گے اور اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے پچھلے سال رمضان میں مسجد ویران نہیں دیکھی؟ آپ کی مرضی تھی؟ آپ کی مرضی تو نہیں تھی، آپ کی مرضی تو نہیں تھی مسجد ویران ہو، لیکن باطل نے آپ سے آپ کی مسجد ویران کروائیں، آپ نہ چاہتے ہوئے مسجد ویران کروائیں۔ نہ جانے اللہ معاف فرمائے آگے آنے والے حالات میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تیسری لہر، چوتھی لہر، پانچویں لہر، پتہ نہیں کتنی لہریں آئیں، جب تک مقاصد حاصل نہیں ہوتے کیا کتنی لہریں آنی ہیں واللہ عالم، اور پتہ نہیں یہ ایک ہی وبا ہے یا اس کے بعد بھی کئی وبائیں آئیں، اور سب سے بڑی جو وبا ہے وہ کانے دجال کی، سب سے بڑی وبا تو وہی ہے، اور اسی کے لیے اسی کا پیش خیمہ ہے یہ سارا۔ اس لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں خلط کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، پھر تم دونوں کو مس کر رہے ہو۔ آج اگر آپ غور کریں، دیکھیے باطل کی ایک بہت بڑی چال ہے، اور وہ چال کیا ہے کہ انہوں نے ہمارے ہی درمیان میں سے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو کہنے کو وضاقتہ کے اعتبار سے علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور پڑھے لکھے ہیں، اور صاحب شعور کہلاتے ہیں، ہاں جی، صاحب فہم و فراست کہلاتے ہیں، لیکن یقین کریں آپ ان کی گفتگو سنیں، آپ ان کی گفتگو میں اصلاح نہیں پائیں گے، آپ ان کی گفتگو میں فساد پائیں گے۔ وہ فساد کیا ہوتا ہے؟ توجہ، فساد یہ ہوتا ہے کہ اس فرد کے حوالے سے اس فرد کا کوئی موقف پیش کر دیا جائے، اور اس کے حوالے سے اس کا کوئی موقف پیش کر دیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے دیکھیں جی یہ کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ٹھیک طریقہ نہیں، ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ جو میں بتانے لگا ہوں۔ اب ایک طریقہ وہ خود بتائیں گے، وہ طریقہ ایسا ہوگا کہ اس طریقے پر وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، تیسرا بھی کر رہا ہے، چوتھا بھی کر رہا ہے، پوری امت مخالفت کر رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک نیا پودا کاشت کیا جا رہا ہے، نیا بیج بویا جا رہا ہے، اور اس بیج کے جو ثمرات آنے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک کل کلپ دیکھ رہا تھا، پرسوں بلکہ پرسوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب، ایک عالم صاحب ایک مسلک کے، وہ یہ جو جہلم کے ایک مرزا محمد علی جہلوی صاحب ہیں، ان کے پاس گئے، ان کے وہاں اڈے پہ اور ڈیرے پہ گئے، اور ان سے کہا جناب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں، تو میں آپ سے بات کوئی نہیں کرتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش ہوا ہوں کہ آپ میرے سامنے 1 گھنٹہ لیکچر دے دیں، کوئی درس قرآن، کوئی درس حدیث، کوئی میرے سامنے دے دیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، بس مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا موقع دیں۔ وہ کافی دیر تک وہاں رہے، 10-15 منٹ جو بھی ٹائم تھا، ٹھیک ہے، 10 منٹ کا تو تقریباً وہ کلپ ہے، تو وہ وہاں پر رہے، لیکن وہ ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلے ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ان صاحب پر، آنے والے عالم صاحب پر جو تنقید ہوئی ہے نا، بخدا آج میں نے ایک کلپ سنا ان کے ایک فالور کا، جیلمی صاحب کے ایک فالور کا،
اس نے کہا جی یہ منظر وہ تھا جیسے گلی میں آوارہ کتے ہوتے ہیں نا. الفاظ یہ بخدا قرآن پاک میرے سامنے کہ یہ جو فلاں صاحب آئے تھے ان کا منظر یہ تھا, ان کے وہاں گلی میں ٹہلنے کا, اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ٹہلنے کا انداز یہ تھا جیسے آوارہ کتے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ بیج, بخدا قسم خدا کی یہ ہے وہ بیج جو بویا گیا ہے کہ علماء کو اور اہل علم کو اتنا ننگا کر دیا جائے اور اتنا ان کے ساتھ ان کے خلاف زہر گھول دیا جائے کہ نوجوان کسی عالم کو دیکھنا پسند تک نہ کرے. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں, یقین کریں انہوں نے مسئلے چھوڑ دیے صرف کس بات پہ, جیلمی صاحب کے ایک فتوے کی بنیاد پہ کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ تنخواہیں لیتے ہیں, یہ تنخواہیں لیتے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور میں تنخواہ نہیں لیتا, میں مفت میں درس دیتا ہوں. یہ فتنے ہوتے ہیں مختلف قسم کی شکلوں کے, مختلف انداز کے, جو باطل پیدا کرتا ہے اور ہمارے ہی درمیان ہمیں لڑاتا ہے اور ہمارے درمیان تقسیم کرتا ہے. ایک نیا فرقہ, ایک نئی پود پیدا ہو گئی ہے. اب ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے EMAM, ٹھیک ہے, امام انجینئر محمد علی مرزا ہے, تو وہ انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے, لیکن اس کو وہ پڑھنے میں امام کا ہے. اب یہ ایک نیا امام پیدا ہو گیا, نیا امام, نیا فرقہ پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, کہا تو اہل کتاب کو گیا لیکن سمجھایا مجھے اور آپ کو بھی گیا ہے کہ اے اہل کتاب, اے لوگو, تم حق کو باطل کے ساتھ, سچ کو باطل کے ساتھ, سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ تمہارے مقاصد غلط کیوں ہیں؟ دو ٹوک کرو, جس سے بات کرنی ہے جا کر اس سے بات کرو. بند کمرے میں بیٹھ کر کے لوگوں کے خلاف, لوگوں کے جو ہے وہ عزتوں کو تار تار مت کرو, درست بات نہیں, درست انداز نہیں. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور حق کو کیوں چھپاتے ہیں؟ حق تو یہ ہے, حق تو یہ کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں. اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ بغیر کسی کا نام لیے, بغیر کسی پر تنقید کیے, بغیر کسی کی پگڑی اچھالے, بغیر کسی کی عزت کو تار تار کیے, آپ اصلاح کی بات کریں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے بھی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.